बचवाओ मेरी बात बुरा मत मानिएगा, मैं आपका बेटा भाई इसलिए समझा रहा हूं, अगर बचवाओगे तो एक हफ्ता होना मुश्किल, एक हफ्ता होना मुश्किल। माँ दौड़ती जाती है गांव के मस्जिद के इमाम साहब के पास, इमाम साहब पता नहीं क्या हो गया, मेरा बेटा बोल ही नहीं रहा, बहू घर पे आई है, उंगली के इशारे पर पूरे घर को नचा रही है जी, एक ही हफ्ते में पूरे घर को नचा रही है। अरे यार जरा सोचो तो तुम सही, अगर तुमने शादी के मुबारक मौके पर डीजे बजाया, माशाल्लाह कुछ तो ऐसे होते हैं जो रंडियां बुलाते हैं, रक्काशा को बुला करके नाच करवाते हैं, उन पर रुपया लुटाते हैं। मैं जुमला कहूंगा इस्लामी भाइयों, अगर शादी करोगे धर्मेंद्र की तरह तो बच्चे पैदा होंगे बंदर की तरह, शादी करो अली की तरह बच्चे पैदा होंगे वली की तरह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद जिंदाबाद। शादी करोगे धर्मेंद्र की तरह बच्चे पैदा होंगे बंदर की तरह, शादी करो अली की तरह बच्चे पैदा होंगे वली की तरह। क्या बात है, क्या बात। शादी करो अली की तरह बच्चे पैदा होंगे वली की तरह, जोर से बोले, बच्चे पैदा होंगे वली की तरह। अगर चाहते हो कि बच्चे वली की तरह पैदा हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक रिश्ता करो जी, हक है, रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक रिश्ता करो, इंशाअल्लाह गुलामे वली जरूर पैदा होंगे। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? भाईजान, भाईजान, रईस भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या कनेक्शन कट गया? अरे अभी दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है ना, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क वाले हैं, हम तो वसीला वाले हैं, बेवसीला तो है नहीं। अरे जिनके पास वसीला नहीं उनके नेटवर्क कटते, हमारे तो वसीले हैं, हम नेटवर्क वाले, जहाँ देखो वहाँ टावर हमारे लगे हैं। अगर देखना चाहे तो देखो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का एक टावर लगा दिया है, जहाँ से बैटरी चार्ज होती रहती है। बरेली में टावर आला हजरत का लगा हुआ है, देवा चले जाओ वारिस अब्बास का टावर लगा हुआ है, अगर आप साबिर पाक की बारगाह में चले जाए वहाँ भी टावर लगा हुआ है। इस्लामी भाइयों, हमारे दिल के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, इसलिए हम वसीले वाले हैं। एक बात जब बात आ गई टावर की, तो एक बात मैं आपको और बता दूं, ये मोबाइल है, मोबाइल अगर मोबाइल के सिग्नल चले जाए, अगर इसके अंदर सिग्नल ना हो तो बताओ बात हो सकती है? मोबाइल तुम्हारा कितना भी कीमती हो बेकार, मोबाइल के सिग्नल चले गए, नेटवर्क चले गए तो बात नहीं हो सकती है। अगर मोबाइल के नेटवर्क खराब है, आप यहाँ से जलालपुर मौलाना हसन रजा से बात करना चाहेंगे, नेटवर्क गायब हो गए, बात नहीं होगी। आपका भाई सऊदी अरबिया में है, आप सोचे कि बात हो जाए, अगर नेटवर्क नहीं तो बात नहीं होगी। बिला तशबीह तमसील, एक दिल भी मोबाइल है, दिल भी तुम्हारा एक मोबाइल है। जिस तरीके से अगर मोबाइल के नेटवर्क चले जाए तो मोबाइल बेकार, मोबाइल से बात नहीं हो सकती है। अगर मोबाइल के नेटवर्क सही है, आप यहाँ बैठे रहोगे, आपका भाई सऊदीया में है, बात होती रहेगी, आपका भाई मुंबई में है, बात होती रहेगी, आपका भाई दिल्ली में है, बात होती रहेगी। तो बिला तशबीह तमसील, अगर दिल के मोबाइल के नेटवर्क खराब हो गए तो दिल बेकार हो जाएगा। अगर दिल के मोबाइल के नेटवर्क सही हो गए तो बैठे रहोगे इस गाँव में, तसब्बुर में मदीने वाले मुस्तफा से गुफ्तगू होती है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, न मोबाइल न टेलीफोन से कुछ बात होती है, क्या बात, न मोबाइल न टेलीफोन से कुछ बात होती है, तसब्बुर में मदीना गुफ्तगू दिन रात होती है। शमीम इस दिल में रहता है, मदीने का हंसी टावर, बिना नेटवर्क रहमत के यहाँ बरसात होती है। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस्लामी भाइयों नेक बनो। मेरी माँ बहनों जो सुन रही, मैं भी तुम्हारा बेटा भाई, तुम्हें भी समझा रहा हूँ, तुम भी नेक बनने की कोशिश करो, क्योंकि औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होता। कारी शमीम साहब किबला, औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। आपने अक्सर देखा होगा, जब घर में बच्चा छोटा होता है, माँ दूध पिलाती है 2 साल तक अपनी छातियों का, माँ उसे पानी पीने का तरीका बताती है,
پلاتی ہے, پلانے کا طریقہ بتاتی ہے, ہر انداز میں اسے بتاتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جس گھر میں ماں نماز کی پابند ہوتی ہے, بچہ چھوٹا ہوتا تو بچہ ماں کے قریب آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, ماں رکوع میں جاتی, بچہ بھی رکوع میں چلا جاتا ہے. ماں اپنی پیشانی زمین پہ رکھتی ہے, سجدے میں بچہ بھی رکھ دیتا ہے. بچے کو پتا نہیں میری ماں کیا کر رہی. بچہ 1-1.5 سال 2 سال کا ہے, اسے کیا شعور ہے. بچے نے صرف اتنا دیکھا ہے کہ ماں نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی ہے, بچہ بھی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتا ہے. جس طریقے سے بچپن میں ایک ماں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے, ایک ماں اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے, اسی طریقے سے اگر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہے, ان کی پرورش کرتے رہے, انشاءاللہ ان ماؤں کا بیٹا ایک دن مسجد کا نمازی بن جائے گا, حرمین کا حاجی بھی بن جائے گا. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں, جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا بھی نیک ہوتا ہے. جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے, ماں نیک ہوتی ہے بیٹا عالم دین ہوتا ہے, ماں نیک ہوتی ہے بیٹا مفتی ہوتا ہے, ماں نیک ہوتی ہے بیٹا محدث ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے کہنے نہیں دیا جائے, جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا نیکوں کا امام ہوتا ہے, ماں عابدہ ہوتی ہے بیٹا عابدوں کا امام ہوتا ہے, ماں زاہدہ ہوتی ہے بیٹا زاہدوں کا امام ہوتا ہے. تو مجھے کہنے نہیں دیا جائے, ارے جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین اعظم بنتا ہے, جب ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. اس لیے میری ماؤ, تمہیں بھی چاہیے کہ تم نیک بنو, شریعت کے مطابق تم بھی اپنی زندگی گزارو. ورنہ میری ماؤ, قیامت کے دن اگر پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت نے تم سے پوچھ دیا کہ میں نے اپنی اولاد کو دودھ پلا کے پالا, لیکن جب یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں دین کو, اسلام کو چیلنج دیا, میں نے اپنی اولاد کو کٹوا دیا, بتا تم نے کتنی اولادیں کٹوائی؟ تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہ ہوگا. اس لیے میری ماؤ, تم بھی نمازوں کی پابندی کرو. اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے نیک پیدا ہوں, چاہتی ہو کہ نیک پیدا ہوں, تو نماز کی پابندی شروع کر دو, انشاءاللہ تمہاری اولاد نیک پیدا ہو. اور علامہ حسن صاحب, ایک جملہ اور کہہ دوں. اسرائیل بھائی, ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں میں کہ پردہ کرنا فرض ہے, پردہ کیا کرو. شوہر کی خدمت کرنا بھی عورت پر فرض ہے. جی حق ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت بھی کیا کرے. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے, مرد کے جسم سے خون یا پیپ نکلے, عورت اپنی زبان سے اسے چاٹے, پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. مرد کے جسم سے خون یا پیپ نکلے, عورت زبان سے چاٹے, پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. لیکن تم بھی بلیڈ سے اپنا ہاتھ کاٹ کے خون چٹ رہی ہو مجھا کے, رات ہی میں چلنے لگے. اس لیے نبی نے فرمایا, تاکہ عورت جان جائے کہ عورتوں پر شوہروں کا مقام کتنا بلند و بالا ہے, کہ اگر شوہر کے جسم سے خون یا پیپ نکلے, عورت اپنی زبان سے چاٹے, پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. اسرائیل بھائی, اور ایک بات کہوں گا, شادی کے بعد میں جیسا کھاؤ ویسا اپنی عورت کو بھی کھلاؤ. لیکن عورت کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو, عورت کے لیے تم بازار چلے گئے, ہوٹل پہ لوز کی 2 پیسیں لے کے آ گئے, 1 پیس اپنے لیے, 1 عورت کے لیے, 1 پیس اور بڑھا لینا اپنی ماں کے لیے بھی. اگر باپ زندہ ہے تو 2 پیسیں اور بڑھا لینا. تم جیب میں اگر رکھ کر کے کمرے کے اندر داخل ہو گئے تو داخل ہونے کا انداز تمہاری ماں جان جائے گی, بیٹا اپنی مہروا کے لیے کوئی چیز ضرور لے کے آیا. باپ بھی جان جاتا ہے کچھ لے کے آیا, اندر کمرے میں چپکے سے رکھنے گیا. 2 پیسے اگر لے کے آئے تو اور بڑھا لینا, تاکہ تمہاری ماں بھی کھا لے, تمہارا باپ بھی کھا لے. اس وقت تمہارے ماں کے ہاتھ اگر دعا کے لیے اٹھ گئے تو اللہ تمہاری تقدیر بدل دے. اور ایک حدیث شریف ہے, اللہ کے رسول فرماتے, جیسا کھاؤ ویسا اپنی عورتوں کو کھلاؤ. تم تو گئے جا کر کے ہوٹل پہ سموسا کھا کے آ گیا, بریانی کھا کے آ گیا, گھر میں عورت چٹنی کھا رہی ہے, یہ بھی تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. جیسا کھاؤ ویسا اپنی عورتوں کو بھی کھلاؤ. اور نبی فرماتے ہیں, جیسا پہنو ویسا اپنی عورتوں کو بھی پہناؤ. تو یہ نہ سمجھ لینا تم جنس پینٹ پہنا تو محروق جنس پینٹ پہنانا شروع کر دیے.
یعنی جتنی قیمت کا کپڑا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اتنی قیمت کا کپڑا اپنی اپنی عورتوں کے لیے بھی پسند کیا کرو. اگر تم 700 کی جنس کی پینٹ پہن سکتے ہو تو عورت کا بھی حق بنتا ہے کہ اسے بھی 700 کا سوٹ لے کے آؤ اس کے لیے بھی. لیکن عورتیں بھی کم مکار نہیں ہیں. آدمی تو بڑا ہوشیار ہو گیا. اگر 500 والا سوٹ تم نے 500 کو بتا دیا تو قبول نہیں کرے گی. وہی 500 والا سوٹ اگر تم نے 1500 کا بتا دیا تو پسند آ جائے گا. آزمایا نسخہ ہے. قاری مشیر صاحب جانتے ہیں, دکان کے مالک ہیں یہ, ان کو پتا ہے کہ اگر شوہر لے کے جائے 500 کا سوٹ اور عورت کو بتا دے 500 کا ہے تو یہ ہونا ہے پسند ہے, اور لے جائے وہی 500 والا بتائے دے کہ 1200 کا ہے تو ہاں یہ پسند ہے نہیں. تو میری ماں بہنوں کبھی بھی اپنے شوہروں سے ڈیمانڈ نہ کیا کرنا. شوہر اگر ایک تمہیں لباس پہنائے تو اس پہ تم صبر کر لو, تو لے کے آئے اسے پسند کر لو. جو شوہر تمہیں پہنائے وہ تم پہنتی رہو. اس لیے وہ علی کائنات ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پہنچے ہیں, عرض کرتے فاطمہ آج میں تجھ سے اتنا راضی ہوں, اتنا راضی ہوں, جو تو مانگنا چاہے مانگ لے, آج تجھے علی عطا کر دے گا. حضرت فاطمہ نے کہا میرے شوہر میں تم سے کچھ نہیں مانگتی ہوں. علی نے فرمایا تھا فاطمہ آج تو تمہیں ضرور مانگنا پڑے گا. حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا تھا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. علی نے فرمایا تھا فاطمہ مانگو. تو حضرت فاطمہ نے کیا مانگا تھا؟ اس وقت ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی تھی, اے اللہ میرے شوہر علی کی کمائی میں برکتیں عطا فرما. فاطمہ دعا کر رہی ہے, اے اللہ میرے شوہر علی کی کمائی میں برکتیں عطا فرما. پھر علی نے فرمایا فاطمہ دعا کتنی بھی دو آج تو مانگنا ہی پڑے گا. حضرت فاطمہ نے دعا فرمایا اللہ میرے شوہر علی کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے, بے شک سبحان اللہ, علی کی کمائی میں برکتیں عطا فرما دے. لیکن آج اگر تم مہروا اگر جھگڑا کر کے گھر سے باہر نکلے گے تو مہروا دعا نہیں کرے گی. دعا کرتے مہروا جب جھگڑا کر کے جائے. ہم تو معاذ اللہ کہیو مہروں میں زبان سنے جاؤ ہرمیو واپس نہ آئے زندہ ہم فاتحہ کروائی دے. میں نے کانوں سنا ہے معاذ اللہ, کئی عورتوں کی زبان سے فحش کلام سنا ہے. کبھی میری ماں بہن تو نے سوچا نہیں اگر تیرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اگر شوہر کا انتقال ہو گیا کون تیرا سہارا ہے؟ کون تجھے کھلائے گا, کون پلائے گا؟ تو نے فاتحہ تو مان دیے. علی فرماتے فاطمہ مانگو. حضرت فاطمہ کہتی واقعی جو میں مانگوں کیا تم عطا کر دو گے؟ علی فرماتے ہاں جو مانگو آج علی عطا کر دے گا. ایک دن تم 50,000 روپیہ اپنی جیب میں ڈال کے آئے ہو, آزمائی لیے 50,000 جیب میں ڈال کے آنے کے بعد کہہ دینا بیگم میں بڑا تجھ سے خوش ہوں, 50,000 روپے کا گنا بیچا ہے یا 50,000 کی کمائی ہوئی ہے, میں تجھ سے بڑا خوش ہوں, بول تجھے کیا چاہیے؟ تو آپ کی بیوی کہے گی میرے شوہر سنیے 10,000 ہمیں لائیے تاکہ میں پرس میں رکھ لوں اور 40,000 کا سونے کا گلے کا ہار لا کے دے دوں. فوراً ڈیمانڈ کرے گی. لیکن علی نے فرمایا فاطمہ مانگو. حضرت فاطمہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ حضرت فاطمہ کہتی میرے شوہر سنو میں تم سے یہ مانگنا چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے, وصال ہو جائے, میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالا جائے. حضرت علی نے پوچھا فاطمہ ایسا کیوں؟ ساری عورتوں کے جنازے رات دن میں نکلتے, تم رات میں کہہ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ہے میرے شوہر محترم علی کی کائنات قسم خدا کی آج تک میرے چہرے پر میرے جسم پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میرے چہرے پر میرے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑنے پائے.